بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اے وہ لوگوں، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، کل کی مجلس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار اس بات کا تذکرہ فرمایا، یہاں 3 جگہ کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے۔ پہلے ذکر کیا تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہاں وصیت کی اور نصیحت کی۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تمہیں تقوی والی زندگی کی وصیت کرتا ہے۔ گزشتہ کہ اہل کتاب کو بھی اس نے ایسے ہی باتیں بیان کی تھی، تمہیں بھی تقوی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر تم اس کے مرضیات کے خلاف چلو گے، اس کے مرضیات کے خلاف چلو گے تو اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ تو آپ نے مستغنی ہونے کا اعلان کر کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور وہی ہے مستغنی اور حمید۔ حمید کے بارے میں تو کل آپ نے سن لیا۔ اب کل ہی کی مجلس کی چند آیتیں آج بیان کی گئی ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کے زمین اور آسمان، یہ 2 چیزوں کا جو ذکر ہے، اس کے ساری نعمتیں، اللہ کی ساری نعمتیں آسمانوں میں، اور اللہ کے سارے خزانے زمین میں۔ زمین میں خزانے، آسمان پر نعمتیں، بیچ میں حضرت انسان۔ جن نعمتوں کو ڈھونڈتا ہے وہ تیرے سر پر سایہ کیے، جن خزانوں کے لیے مرتا ہے وہ خزانے تیری ٹھوکر کے نیچے، تیری ٹھوکر کے نیچے سارے خزانے ہیں، اور تیرے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں اللہ کی نعمت۔ تو پھر تجھے ہونا کیا ہے؟ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو ادھر ادھر مارے مارے کیوں پھرتا ہے؟ ٹھوکر کی چیز تیری ٹھوکر میں بیٹھ جائے، اس مقام پر پہنچنے کی بجائے دنیا والوں کی ٹھوکروں میں چلا جاتا ہے۔ یہ تیری بھول ہے۔
جن نعمتوں کو تو ڈھونڈتا ہے، رزق ہونا، نعمت ہونا، ہوا ہونا، پانی ہونا، یہ سب کچھ تجھے ہونا، یہ تو تیرے سر پہ ہے، سر پر سایہ کیے ہوئے، اور ایسا نہیں کہ سایہ جہاں ہے وہاں تو جاتا ہے، وہ ایسا سایہ کی ہوئی ہیں نعمتیں، تو جہاں جاتا ہے وہاں آتے۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں آسمان نہ ہو؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں زمین نہ ہو؟ تو زمین میں خزانے، آسمان میں نعمتیں، تک مطلب کیا ہوا؟ کائنات میں ہر جگہ کیا ہے؟ آسمان ہے۔ کائنات میں ہر جگہ کیا ہے؟ زمین ہے۔ تو انسان کہاں جائے گا؟ جہاں تک اس کی رسائی ہوگی جائے گا، تو جہاں جائے گا وہاں زمین پائے گا، جہاں زمین پائے گا وہاں آسمان پائے گا۔ تو آسمان اور زمین تیرے ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، تو آسمان اور زمین نام ہے، اور اس کو پردے کو ہٹا کے دیکھے گا تو اللہ کی نعمتیں تیرے ساتھ ہیں، اللہ کے خزانے تیرے ساتھ ہیں۔ یہ انسان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ دیکھو نعمتوں کے حصول کے لیے وجود کی ضرورت ہے۔ آدمی جب موجود رہے گا تب اسے نعمتیں ملیں گی۔ خزانے ہونا ہے تو اس کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ تو کرم ہے دیکھو اس کا، نعمتیں بھی دیا، خزانے بھی دیا، مگر ساتھ میں وجود دے دیا، موجود کر دیا، ہست کر دیا۔ کیا بتایا؟ یہ ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور میں نے اپنا وجود تجھے دے کر تجھے اپنے وجود کا مظہر بنا دیا۔ میں موجود ہوں، مجھے نعمتوں کی ضرورت نہیں، میں ہست ہوں، مجھے خزانوں کی ضرورت نہیں، میں موجود ہو گیا ہوں، مگر تجھے ضرورت ہے چیزوں کی، تو اپنا وجود میں نے تجھے دیا، اس لیے کہ وجود میں بھی تو میرا محتاج ہے بندہ خدا، وجود میں بھی تو میرا محتاج ہے، نعمتوں میں بھی میرا محتاج ہے، تو تجھے کس چیز کی ضرورت ہے میں نے پورا کر دیا۔ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالی بندوں کے تمام کام اور تمام تدبیروں میں اس کا کارساز، اس کا وکیل ہے۔ ہر بندے کا ہر کام جو ہے اس کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے، اس کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہاں پورا کرنے والا اللہ ہی ہے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ فلاں کام کسی سے نکالنا، وہ یہاں موجود نہیں، تو کام نکالنے کے لیے آپ کہاں جائیں گے؟ جہاں وہ ہے وہاں۔ وکیل کے پاس کچھ کام نکالنا ہے آپ تو کہاں جائیں گے؟ اس کے آفس کو جائیں گے۔ انجینئر کے پاس سے کچھ کام نکالنا ہے تو کہاں جائیں گے؟ جس سے کسی سے پیسہ نکالنا ہے کہاں جائیں گے؟ اس کے پاس جائیں گے۔ تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں دستور کیا ہے؟ جس سے ہماری ضرورت ہے اس کے پاس جائیں گے۔ ضرورت جس کو ہے وہ ضرورت پورا کرنے والے کے پاس جائے گا، مگر اللہ ایسا ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، وہ ایک جگہ ہے نہیں، وہ ایک جگہ ہے نہیں کہ اسے ڈھونڈتے ہوئے چلے گئے۔ وہ ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، مکے میں ہے، کعبے میں ہے، چلے جائیں گے۔ وہ ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، مسجد محمودیہ میں ہے، چلے آئیں گے۔ وہ کارساز ہے، جامعہ مسجد میں اس کا آفس ہے، وہاں چلے جائیں گے۔ دوسرے ضرورت پورا کرنے والے ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، محدود ہیں وہ، مگر یہ ایسا کارساز ہے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ جب میں تیرے ساتھ ہوں تجھے کس چیز کی کمی؟
کس چیز کی کمی ہے اس کو سمجھ نہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے. کس چیز کی کمی؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہمارے ساتھ. جی کس چیز کی کمی؟ کسی چیز کی کمی نہیں فرمایا رب نے کہ وہ وکیل ہے اور تمہارا کارساز ہے. یاد رکھیے اب بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ جب ہمارا کارساز ہے تو بندے کو کیا کرنا؟ بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا سارا کام اس کے حوالے کرنا. اپنے سارے کام اس کے سپرد کر دیں، حوالے کر دیں. اس کے حوالے کر دیں گے تو بگاڑنے والے نہیں. جی ایک مثال دوں میں آپ کو کہ وکیل سے ایک مقدمہ لڑوانا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کے پورے ڈاکومنٹ لگ گئے، زیراکس نکال نہیں ورجنل ڈاکومنٹ. تو بلڈنگ کے گھر کے جو ہے ڈاکومنٹ نکال کر ورجنل ڈاکومنٹ دے دیتے ہیں. ارے بھائی کہہ دو دیے کیا تم بنا دیا کیا کریں گے آپ؟ نہیں وہ وکیل ہے، مقدمہ لڑنے کے لیے اسے چاہیے پورے ریکارڈ چاہیے اسے. تو یقین آ گیا نا وکیل کے اوپر یقین آ گیا نا. مثال ایسی ہزاروں مثالیں آپ نکال لیجیے. تقریر کرنا سیکھنے والوں کے لیے یہ اشارہ بس ہے، چلتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو خالی کیسٹ پر دے دیتا ہے. وکیل کے حوالے کر دیے، خوف نہیں خطرہ نہیں، اوپر سے اور اسے کیا دیے؟ فیس بھی دے دیے. جی فیس بھی دے دیے اسے، اتنا دے دینا. اور جس کورٹ کا وکیل ہوتا ہے اس حساب سے اس کی فیس ہوتی ہے. جی تو جب ہمارا ڈاکیومنٹ اس کے حوالے کر دیے تو یقین کے ساتھ نا بلا تجمیع و تمثیل جس کے حوالے ہم نے ڈاکیومنٹ کیا ہے دیا ہے وہ مر بھی سکتا ہے، وہ بھاگ بھی سکتا ہے، وہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے، چانسز وہ بدل بھی سکتا ہے، ریکارڈ کو توڑ مڑوڑ کر سکتا ہے. کر سکتا نہیں کر سکتا. ایسے کرنے والے کو یقین رکھتے ہوئے پھر بھی اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ڈاکیومنٹ اٹھا کر اس کو دے دیا. جی بلا تشبیہ و تمثیل جب ایک وکیل پر اتنا بھروسہ آ گیا کہ اپنے ڈاکیومنٹس اپنے تمام ریکارڈ اس کو دے دیے تو رب فرماتا ہے کہ میں تمہارا کارساز ہوں، میں تمہارا وکیل ہوں، تمہارے کام بنانے والا ہوں. تم کیا کرو؟ ڈاکیومنٹ وغیرہ اس کے ہاتھ میں کرنا نہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس کے حوالے کرو. مولا میرے لیے تو بہتر فیصلہ کرنے والا، میرا مولا میری بگڑی تو بنانے والا، مولا میرے حالات کو تو بہتر بنانے والا. آیتیں کہاں سے نکلی تھی کہاں کو پہنچی؟ جی سارے کام اللہ کے حوالے کرو. یہ فرمایا یہاں وکفا باللہ وکیلا. اب آج سے دوسری بات یہاں آ رہی ہے، ان یشاء یذھبکم ایھا الناس. اے لوگو وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے گا. لے جائے کا مطلب فنا مٹا دے گا. اللہ چاہے تو تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کر سکتا ہے. اس کی قدرت ہے. قدرت کو بھی بیان کر دیا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اور اللہ کو اس کی قدرت مٹا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، فنا کر سکتا ہے، بنائی ہوئی چیز کو توڑ پھوڑ سکتا ہے، مگر کرتا نہیں. قدرت ہے مگر کرتا نہیں. کیوں نہیں کرتا؟ تمہارے فنا کرنے کے بعد تمہاری جگہ دوسروں کو بھی لانے کی اسے قدرت ہے، وہ لا سکتا ہے. تم کو مٹایا دوسروں کو لایا، لا سکتا ہے. اتنی قدرت اس کو ہے. اس کے باوجود تمہیں اے بندگان خدا فنا نہیں کرتا. تمہاری غلطیوں کو کی وجہ سے تمہیں برباد نہیں کرتا.
ارے قدرت ہے تو کرتا کیوں نہیں؟ بتا بھی رہا ہے کہ قدرت ہے، مجھے اختیار ہے، میں چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر اس کے علاوہ وہ ہماری عبادتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ ہماری عبادتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، اور وہ ہمیں ہماری کسی بھی اعتبار سے ہمارا عاجز بھی نہیں۔ کون؟ اللہ رب العزت بڑی قدرت کا مالک ہے۔ یہ تمام باتیں بتا کر فرمایا گیا اس کی اطاعت کرو۔ وہ تمہیں مٹا کر لا سکتا مگر مٹاتا نہیں، تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کر سکتا ہے مگر تمہیں ختم نہیں کرے گا۔ ایسا قدرت رکھنے والا قدیر بھی ہے، کرم کرنے والا کریم بھی ہے، رحم کرنے والا رحیم بھی ہے۔ تمہیں چانس دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ تم کسی بھی بہانے سے اس کی عبادت کی طرف آ جاؤ اور اس کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ۔ یہ بتایا جا رہا ہے، سمجھے؟ یاد رکھنا، ایک حدیث قدسی میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مجھ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا ہے؟ میرے سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ کون بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہاں لفظ صبر لانے والوں نے، حضرات علماء نے لایا، مگر اللہ کا نام صابر نہیں، صبور۔ اللہ کا نام صبور ہے۔ صبر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ صابر۔ تو اللہ صبور ہے، تو صابر کیوں نہیں ہے؟ صبور کیوں؟ تو صابر وہ ہے جو کسی مصیبت کے موقع پر اس کو صبر کرنے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ اگر کسی نے اس کو تکلیف دے دی تو اس پر اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کمزور ہے، بدلہ لینے جائے گا تو اس سے بڑی سزا مل جائے گی، اس سے بڑی آفت آ جائے گی، اس لیے وہ برداشت کرتے ہوئے کیا کر لیتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو قدرت نہ ہونے پر، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی تکلیف پر کوئی صبر کر لیتا ہے تو اسے صابر کہتے ہیں، صبور اسے کہتے ہیں، اس تجلی کو کہتے ہیں، اس صفت کو کہتے ہیں جس میں تمام بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی، بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی معاف کر دیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ اس تجلی کو شان صبور کہتے ہیں۔ تو اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، وہ بڑی سی بڑی سزا دے سکتا ہے مگر اس کے باوجود وہ معاف کرتا ہے، تو یہ اس کی شان صبوری ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالی فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میں سب سے، مجھ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے۔ کیسے؟ میرے ساتھ لوگ دوسروں کو شریک کرتے، جی جتنے مشرکین دنیا میں جی رہے ہیں وہ سب کیا کرتے؟ اللہ کے ساتھ بتوں کو، غیر اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ شریک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، غیر اللہ کا لفظ آ گیا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے گا کہ غیر اللہ کو اللہ کی ذات میں شریک کرنا یقیناً شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا یقیناً شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا یقیناً شرک ہے۔ سمجھے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ غیر اللہ کی پرستش کرنا شرک، غیر اللہ کو پکارنا شرک، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ مگر غیر اللہ کا لفظ ہے، خدا کا جو غیر ہے وہ، اولیاء اللہ جو ہے وہ خدا کا غیر نہیں ہے، وہ خدا کے غیر نہیں ہے، نام ہی بتایا جا رہا ہے، ولی یا اولیاء اللہ، ولی اللہ یا اولیاء اللہ۔
ولی اللہ کے معنی کیا؟ دوست، اللہ کے دوست۔ اولیاء اللہ کے معنی کیا؟ وہ بھی اللہ کے دوست۔ جی تو جب اولیاء اللہ کہہ دیا جا رہا ہے یا ولی کہا جا رہا ہے تو یہ غیر نہیں ہوا۔ کون غیر نہیں ہوا؟ اولیاء اللہ یا ولی اللہ اللہ کا غیر نہیں ہوا۔ تو غیر اللہ کو پکارنا بے شک شرک ہے، مگر ولی غیر اللہ نہیں، نبی غیر اللہ نہیں ہے، غوث و خواجہ غیر اللہ نہیں ہے، سمجھے؟ تو غیر اللہ کو پکارنا جس طرح شرک ہے، ایسے اولیاء اللہ کو غیر اللہ کی جماعت میں شامل کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ جیسے میں آپ کو ظلم کی بات سمجھا دوں، ایک آدمی ٹوپی کہاں اس کو رکھنا ہے؟ کہاں رکھنا ہے؟ سر پہ رکھنا، سمجھے؟ ٹوپی کا مرتبہ سر ہے، اس کی جگہ سر ہے۔ اس نے پیروں میں ڈالا، پیر میں ڈال کر کے پھر رہا ہے، تو کیا بولتے ہیں اسے؟ ارے ظالم، ارے ظالم کیا کر رہا ہے؟ ظالم کہاں رہنے کی چیز کہاں رکھ رہا ہے؟ کہاں بٹھانے کی چیز کہاں بٹھا رہا ہے؟ ظالم، کیا ظالم ہے؟ تو ظالم کس کو بولے؟ ظالم اس کو کہتے ہیں جو کسی کے مقام و مرتبے کو اس کے مقام سے ہٹا کے بولے۔ جیسے ٹوپی کی مثال میں نے آپ کو دی، جوتا کہاں پہننا ہے؟ پیر، سمجھے؟ اٹھا کر سر پہ پہن، تو کیا ہوا؟ ظلم کسے بولتے ہیں؟ اس کے مقام اور مرتبے سے اس کو ہٹا دینے کا نام ہے ظلم۔ تو ایسے ہی اولیاء اللہ کو غیر اللہ میں لا کر شریک کرنا وہ کیا ہے؟ ظلم، سمجھے؟ غیر اللہ کو اولیاء اللہ میں لا کر شمار کرنا یہ کیا ہے؟ ظلم۔ تو اب توحید کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا درجہ اولیاء اللہ کو دیجئے، غیر اللہ کا درجہ غیر اللہ۔ خدا سے جو غیر ہیں وہ غیر اللہ، خدا سے جو ملے ہوئے ہیں وہ اولیاء اللہ، وہ انبیاء اللہ، وہ اولیاء اللہ۔ سمجھے؟ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ لوگ بغیر سمجھے کے رہتے ہیں اور غلط سمجھنے والے غلط سمجھا کر کے چلے جاتے، جس سے انتشار اور ٹینشن ملت کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا گیا کہ خدا کے غیر میرے غیر کو لا کر شریک گردانتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ کتنا بڑا میں صبر کر رہا ہوں، پھر فرماتا اللہ تعالیٰ مجھے ایذا دیتے ہیں، باتوں باتوں میں مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیسے؟ کیا ہمارا سننا نہیں کو بیٹھ گئے نا، انکھیاں بن کر بیٹھ گئے، کیا کیا بولتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ غیروں کو دے رہا ہے، ہم کو نہیں دیتا ہے نا، ہم اس کی عبادت کرنے کے باوجود نہیں دیتا ہے نا۔ یہ سب باتیں بولتے ہیں، اس کے بعد بھی میں تمہیں سزا نہیں دیتا۔ قدرت ہے سزا دینے کی، میں کیا نہیں دیتا ہوں؟ سزا نہیں دیتا ہوں۔ سمجھے؟ کسی پر اکتفا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو مجھے اولاد ثابت کرتے، جی میری اولاد ثابت کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری اولاد ہے، عزیر علیہ السلام میری اولاد ہے، بی بی مریم کو بیوی بنا دی۔ ایسا سب کیا کرتے؟ بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سزا دینا چاہیے، مگر میں کیا کرتا ہوں؟ ان کو سزا نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ کبھی نہ کبھی وہ بندے میری بارگاہ کی طرف آ جائیں تو ان کو معاف کر کے اپنا بنا لیں۔ یہ شان ہے اس کی، شان رحیمی اور کریم۔ اور پھر بھوکا نہیں مارتا، اتنا سب کچھ کرتا ہوں،
تمہاری نافرمانی کوئی کرے گا، تمہارا غلام، تمہارا بچہ، ہماری اولاد، تو ہم اس کا دسترخوان چھین لیں گے، اس کی پلیٹ چھین لیں گے، اس کو آگ کر دیں گے، مگر میں وہ ہوں، رب فرماتا ہوں میں وہ ہوں، تم اتنا سب کچھ کرتے ہو مگر میں کبھی تمہیں سزا نہیں دیتا، معاف کرتا، یہاں تک کہ میں اپنا دسترخوان بھی تمہارے پاس سے ہٹاتا نہیں۔ خدا کے نہ ماننے والے کے لیے عزت ہے نہیں ہے، اس کی نافرمانی کرنے والے اس کا رزق کھا رہے کہ نہیں جا رہے، سمجھے؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود میں تمہیں رزق دے رہا ہوں، دسترخوان تمہارا وسیع ہے۔ بڑے پیارے انداز سے میرے آقا نعمت جگہ فرماتے ہیں، رزاق جہان دستر سے، رزاق جہان دستر سے دشمن کو بھی اس نے رد نہ کیا، رزاق جہان دستر سے دشمن کو بھی اپنے رد نہ کیا، کیا اس کو نکالے گا ظالم جو اس کا یقیناً ہو گیا، یعنی دشمن کو بھی دے دیا، جب اس کا ہو جاتا ہے تو کیا اس کو نوازتا نہیں، یہ اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت دن کے وقت میں بندوں کو پکارتی ہے، اللہ کی رحمت دن کے وقت میں بندوں کو پکارتی ہے اور کہتی ہے آ جاؤ آ جاؤ، رات بھر کے گناہ کیے ہوئے لوگوں دن کے اجالے میں آ جاؤ، میری عبادت کی طرف آ جاؤ، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں رحم کروں گا، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اس طریقے سے دن بھر اس کی رحمت کسے پکارتی ہے؟ بندوں کو پکارتی ہے۔ صرف بندوں کو پکارنے کی بات کہہ دیں گے تو آپ میں کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ کس کو پکارتی ہے؟ گناہگار بندوں کو پکارتی ہے۔ دیکھیے لفظ گناہگار آنے کے بعد کتنی کیفیت آٹومیٹکلی پیدا ہوتی ہے۔ گناہگاروں کو خدا پکارتا ہے، گناہگاروں کو، آؤ میری رحمت تم سے آ جاؤ، آؤ میرے قریب آ جاؤ، آ جاؤ میری عبادت کی طرف، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ کب؟ پورا دن اس کی رحمت پکارتی رہتی ہے، پکارتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کو جس نے غلطیاں کی تھیں اس کو رحمت نے دن میں پکارا، اور جو لوگ دن میں غلطیاں کر چکے تھے، رات آ گئی، چلو اب دن کی غلطیوں کا کیا ہوگا، تو رات کو اس کی رحمت پکارتی ہے، رات بھر خدا کی رحمت پکارتی رہتی ہے، آ جاؤ کسی وقت بھی آ جاؤ، کسی وقت بھی آ جاؤ، یہاں تک کہ بندہ فجر کی نماز میں اٹھ کے آ جاتا ہے، خدا کی رحمت خوش ہو جاتی ہے، خدا کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ ارے رات کو سو کر بھی دن کے پھٹنے سے پہلے، دن کے نکلنے سے پہلے میرا بندہ میری رحمت کی چادر میں آ گیا۔ یہ کریم ہے وہ کہ یشاء یذھبکم ایھا الناس، ہم چاہے تو تمہیں برباد کر دیں گے، چاہے تو تمہیں ختم کر دیں گے، ہماری مرضی ہے، مگر ہماری مرضی ہونے کے باوجود ہم تمہیں ختم نہیں کرتے، اس لیے کہ ختم کر دینا، فنا کر دینا یہ ہماری قدرت ہے، اور تمہاری حفاظت کرنا یہ ہماری رحمت ہے۔ سمجھے؟ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، وہ غضب والا بھی ہے اور وہ رحم والا بھی ہے۔ تو رحمت اور غضب، غضب کہتے ہیں غصے کو، غصہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مگر رحمت کا غصے پر غالب ہے۔ کیا پیاری بات فرما رہا ہے قرآن، غور کیجئے، ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اے لوگو وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، لے جانے کا مطلب فنا کر دے، مٹا دے، ختم کر دے، ایھا الناس اے لوگو، پھر فرمایا ویأتی بآخرین، وہ چاہے تو دوسروں کو پیدا کرے، وکان اللہ علی ذلک قدیرا، وہ ہر بات پر کیا ہے؟ قدرت رکھتا ہے، مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تم کو مٹا دینے کے بعد دنیا خالی نہیں کرے گا، تم سے اچھے لوگوں کو لے آئے گا، دوسرے بندوں کو پیدا کرے گا، اتنی قدرت ہے۔ اس کے باوجود بھی رحمت ایسی ہے، کرم ایسا ہے کہ تمہارا انتظار ہو رہا ہے، تمہارا انتظار ہو رہا ہے،
تمہارا انتظار ہو رہا ہے. اتنا انتظار زندگی بھر نہیں آئے, زندگی بھر نہیں آئے, رمضان میں بھی نہیں آئے, تاخراتوں میں بھی نہیں آئے, شب قدر میں بھی نہیں آئے, عید الفطر میں بھی نہیں آئے, حج میں بھی نہیں آئے, زندگی میں کبھی نہیں آئے, کبھی نہیں آئے. سمجھے؟ زندگی ختم ہو گئی, ختم ہو گئی تمہاری زندگی, مر گئے. مرنے کے بعد بھی اس کی رحمت تمہیں چھوڑتی نہیں, مرنے کے بعد بھی اس کی رحمت تمہیں چھوڑتی نہیں. حکم دے دیا گیا یہ تو نہیں آتا تھا, اے مسلمانوں تم تو لے آؤ. یہ تو نہیں آتا تھا, یہ تو آیا ہی نہیں, گناہوں کا انبار تھا, آیا ہی نہیں, چوکھٹ پہ آیا ہی نہیں, یہ خود سے چل کے نہیں آیا, یہ دوڑ کے نہیں آیا. اے بندگان خدا, اے غلامان مصطفیٰ, یہ آیا نہیں ہے مگر جا رہا ہے تو ایمان لے کے جا رہا ہے. تو یہ ایمان والا ہے, اس ایمان کی قدر ایسی کرو کہ تم اس کو دھکیل کے نہیں آنا, دھکیل کے لے کر نہیں آنا, دھکے مار کے نہیں لانا, کھاندوں پہ اٹھا کے لے آنا, کھاندوں پہ اٹھا کے. ایسا کریم مولا, یا رب تو کریم ہے اور رسول ہے تو کریم, سب شکر کے ہستے میاں ہے تو کریم. ساری قدرتوں کے باوجود رحمت غالب ہے, کرم غالب ہے. اور فرمایا کہ دن میں رحمت پکارتی ہے, رات میں رحمت پکارتی ہے. اب چلیے آخر مرحلے کی طرف آیا ہوں. جب یہ بات معلوم ہوئی, اس کی عنایتوں کو دیکھنا. سالک, سالک کون سمجھے؟ بیعت کرنے کے بعد, کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس کا جو راستہ مل جاتا ہے وہ ہے سلوک. اس سلوک کے طے کرنے والے کو سالک کہتے ہیں. درجے بھی ہیں اس میں, سالک ہے, مجذوب ہے, مستان ہے, خلندر ہے, خلندر ہے, مجذوب ہے, سالک ہے, مستان ہے. سمجھے؟ یہ سب مراتب ہیں, اولیاء کے مراتب ہیں. اور سب میں بڑا مرتبے والا سالک, بڑے مرتبے والا سالک. اب سالک کیا ہے اس کو سمجھ لیں گے تو آپ آسانی سے بات لے لیں گے. سالک وہ ہے جو ادھر دنیا میں بھی رہتا ہے, ادھر مولا میں بھی رہتا ہے, بیوی بچے بھی کرتا ہے, اللہ بھی کرتا ہے. سمجھے؟ کاروبار بھی کرتا ہے, دین بھی کرتا ہے. سمجھے؟ رات کو بیوی بچوں کے خیال بھی رکھتا ہے, آدھی رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لیتا ہے. سمجھے؟ کوئی لمحہ دین سے اس کا غافل نہیں ہوتا. دین میں لگا تو دنیا سے غافل نہیں, دنیا میں لگا تو دین سے غافل نہیں. سمجھے؟ مجذوب کو شادی نہیں, مستان کو نہیں, خلندر کو نہیں, جو گئی. اب سالک, سالک بولتا ہے شادی نہیں کرنا, سالک ہی کو شادی. 1 2 3 4 پھر ایک خالی ہوئی ہے, پھر حاضر. یہ کس کے لیے؟ سالک. سالک کی مثال یوں سمجھ لیجئے, دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں, خریدار. سمجھے؟ تو بہرحال بتائیے رہا تھا کہ ہمیں اس کی کرم نوازیوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے, اس کی وصیت پر ہمیں عمل کرتے رہنا چاہیے, تقویٰ اور طہارت والی زندگی گزارنا چاہیے, پاکیزہ زندگی. تقویٰ کیسا؟ لمبا جھبا, بنگی ٹوپی, سمجھے؟ لمبی داڑھی, داڑھی چھوڑ بولے تو داڑھا چھوڑتا ہے, داڑھی رکھو بولے تو داڑھا رکھتا ہے. یہ یہاں جھلک. داڑھی ایسی رکھو دیکھنے والے کو خوبصورت بھی نظر آنا, اسے بھی شوق پیدا. اب داڑھی رکھے تو سمجھے ناف تک آ جاتے, بول کر ڈر جائے, داڑھی رکھنا چھوڑ. ایک مش سے زیادہ نہیں رہنا, لگا کے دیکھ لینا, زیادہ ہے تو کٹ کر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. جی تو بہرحال ظاہری تقویٰ الگ, باطنی تقویٰ الگ, حقیقی تقویٰ الگ. ظاہری تقویٰ کیا ہے؟
متقی ہے، معلوم ہونا ہے تو کیا ٹاپ ٹو باٹم شریعت کا پابند، احکامات شرعیہ پر عمل کرنا، روزے بھی رکھنا، نماز بھی پڑھنا، تلاوت بھی کرنا، کاروبار بھی کرنا، الیکٹریشن کا کام بھی کرنا، وہ چھتری بھی بنانا، سمجھے، چھتری ریپیئر کرنا بابا، بات سمجھ، سونا چاندی عورتوں کو بنا کے دینا، مردوں کو نہیں بنانا، یہ سب کیا ہے؟ شرعی احکامات، عورتوں کے لیے آئے تھے، پیر صاحب کو دینے کی خواہش ہے، شاہ صاحب کو اگر سونا چاندی دینا، سونا لا کر دینا ہے تو شاہ صاحب کے لیے نہیں، شاہ صاحب کو دے سکتے، شاہ صاحب کو مثال بابا دے سکتے ہیں لا کر کے، یہ زیور بنایا ہوں، شاہ صاحب اس کو قبول فرما لیجیے، سمجھے، یہ قبول فرمانے کا مطلب کیا؟ اس یقین کے ساتھ دینا کہ شاہ صاحب پہنتے نہیں، جو پہننے کے لائق ہیں ان کو پہناتے ہیں، یہ اس یقین کے ساتھ، ہاں جی، سونا چاندی والا بھی بیٹھا سب کو لے کے، میرے شیخ محترم کا انداز ایسے ہی، جوانی کی کیسٹ سنو، جوانی کے بیانات حضرت کے سننے کا آپ لوگوں کو شاید موقع نہیں ملا، سمجھے، تو بہرحال ظاہری طور پر شریعت کی پابجائی، باطنی تقوی کیا ہے؟ اخلاص، باطنی تقوی کیا ہے؟ اخلاص، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہمارے ہر کام میں اللہ راضی ہو جائے، السلام علیکم بولنے میں اللہ راضی ہو جائے، وعلیکم السلام بولنے میں اللہ راضی ہو جائے، مصافحہ کریں اللہ راضی ہو جائے، ملاقات کریں اللہ راضی ہو جائے، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کریں اللہ راضی ہو جائے، سمجھے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ کیا بھی مصیبت ہے قبول لیا ہوں ان کو لا کر ڈالنا، یہ نہیں، ان کو کھلانے سے میرا مولا راضی ہو جاتا ہے، صبح کو اٹھ کر ماں زندہ ہے، ماں کا چہرہ دیکھ لیا، ماں کا چہرہ دی، اس یقین کے ساتھ میری ماں کا چہرہ میں دیکھا، میرا مولا مجھ سے راضی ہو، یہ ہے اندر کا تقویٰ، یہ ہے اندر کا تقویٰ، باہر سے ماں کو دیکھنا، اندر سے یقین رکھنا میرا مولا مجھ سے راضی ہو، اس لیے کہ رب نے فرمایا کہ ماں کی رضا میں میری رضا ہے، ماں کی خوشی میں میری خوشی ہے، بات سمجھ میں آ گئی، حدود شرعیہ کی پابندی کرنا، یاد رکھنا حقیقی تقویٰ ایک ظاہری تقویٰ ہوا، ایک باطنی تقویٰ، ایک حقیقی تقویٰ ہے، دنیا اور آخرت سے صرف نگاہ، ہر عبادت، ہر کام جو بھی کر رہے ہیں وہ نہ جنت کے لیے کرنا، نہ نعمت کے لیے کرنا، جنت ہے برحق ہے، جنت کا انکار نہیں کر دیا تو کافر ہو جائے گا، جنت ہے مگر میں عبادت جنت کے لیے نہیں کر رہا ہوں، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا میں ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں آگ لے کر کے بڑے جلال میں جا رہی تھی، حضرت حسن بصری مل گئے، حضرت حسن بصری مل گئے، پوچھا اے رابعہ کیا بات ہے، تیور بدلے بدلے ہیں، بڑا غصہ معلوم ہو رہا ہے، یہ ہاتھ میں آگ اور پانی لے کر کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں خدا کی جنت کو تلاش کر رہی ہوں، اگر وہ مجھے مل جائے تو اس آگ سے میں جلا دوں گا، یہ مجزبانہ انداز ہے، یہ تو اللہ والوں کی باتیں ہیں، سمجھے، اور خدا کی جہنم دیکھ رہے ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے مل جائے تو اس پانی سے بجھا دوں گی، کیوں کیا بات ہے، جنت اور جہنم کو جلانے بجھانے میں کیوں نکلی ہیں؟ کہا یہی تو دو چیزیں ہیں جو بندے کو اپنی عبادت میں رب سے ملانے میں حائل ہو گئی، اسی کی، یا کوئی جنت کو دیکھ کے عبادت کرتا ہے، کوئی جہنم کے ڈر سے عبادت کرتا ہے، یہ دو چیزیں اگر نکل جائیں خدا کے لیے عبادت کرنے والے پیدا ہو گئے، سمجھے، تو ہر عبادت میں اپنا مقصد ثواب نہیں رکھنا چاہیے، ثواب ملے گا، یقین رکھنا ثواب کا، مگر مقصد ثواب نہیں بنانا چاہیے، میں وہ کروں گا تو اتنا ملے گا، میں یہ کروں گا تو اتنا ملے گا، میں اتنا کروں گا تو اتنا ملے گا، نہیں، جتنا بھی ملے ملے نہ ملے مولا تو مل جائے، مولا تو راضی ہو جائے، یہ ہے تقوی کی حقیقت، یاد رکھیے، دنیا کی تمام چیزوں سے سر پہ نگاہ، سمجھے، دولت میں بیٹھنا، دیکھو چیئر پہ ایسا بیٹھنا، مہاراجا بیٹھے، سمجھے، چیئر پہ ایسا بیٹھنا، بیٹھ کر رباب نہیں کرنا، سمجھا، یہ میرے مولا کا کرم ہے، مولا تیرے قرآن کی باتیں کرتا ہوں تو جو مجھے شان کے ساتھ بٹھایا، سمجھے، میں بہت بڑا مولانا، بہت بڑا تیس مار خان، دیکھو میرے لیے چیئر کیسی بنائے ہیں،
کیا پیاری چیئر بنائے ہیں، نرم بنائے ہیں. یہ صدقہ ہے قرآن کریم، یہ قرآن پاک کا صدقہ ہے، یہ نبی کی باتوں کا صدقہ ہے. آپ مجھے ملتے ہیں کس تو میں یہ سمجھوں کہ ان کا ملنا اللہ کی مرضی ہے. سمجھے؟ تو جو بھی چیز مل رہی ہے اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اس کی نعمتیں، اس یقین کے ساتھ چلنا چاہیے اور اللہ کی طرف یا آخر مرحلے میں آ کر بتا رہا ہوں میں آپ کو، دنیا کی ہر چیز آنی اور جانی، دنیا کی ہر چیز آنی اور جانی ہے. قرآن فرما رہا ہے ان یذا یذھبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین، تم کیا رہو گے، تم کو ہٹائیں گے دوسروں کو لائیں گے. اتنی قدرت ہماری ہے. اوپر سے بھی باتیں بتاتی آئی، یہ باتیں بتائی گئی کہ ہر چیز دنیا کی فانی، کوئی چیز رہنے والی نہیں. بتائیے دنیا میں کون سی چیز رہ گئی؟ چیزوں کے پیچھے مرنے والے رہے؟ ہاں، چیزوں کے پیچھے مرنے والے رہے؟ نہیں. اور جن چیزوں کے پیچھے مرے وہ چیزیں رہیں. یہ دنیا کو سمجھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. بچپن سے اٹھا کر اپنا جو اسٹیج اس وقت ہے وہاں تک کے جو رد و بدل ہوا اتنا سمجھ لیا تو بس. جی 80 برس کا بڈھا ہے وہ آدمی اپنے بچپن سے لے کر 80 برس تک جو نشیب و فراز دیکھا اس کو سمجھ لیا. ایوری 10 ایئرس کیا پیدا ہوتا ہے؟ تغیر پیدا ہوتا ہے. جی آج کے 10 سال بعد کیا یہ سیب رہے گا؟ جھریاں آ جائیں گی، جھریاں آ جائیں گی، دانت گر جائیں گے اور مجھے پہچاننا مشکل ہو جائے گا. تم حامد ہو، مجھے پہچاننا مشکل. پھر یہ بولے گا کہ حضرت میں آپ کے پاس پڑھا، مار کھایا، میں ایسا ہو گیا، آپ ویسے کے ویسے تھے نہ بول. جی تو ویسے کے ویسے کیوں ہیں؟ آپ سب کو سمجھانا نا، اس واسطے ویسے کے ویسے رکھا. یہ بھی اس کی شان، یہ بھی اس کی شان، ایسا بنا دیا یہ بھی اس کی شان. تو کوئی چیز ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والی نہیں، کوئی چیز ہماری نہیں. ایک چیز بول رہی ہے میری ہے، ایسا قصہ مجھے سنا دو، یہ اس کی چیز ہے. کوئی چیز ہماری نہیں ہے، ہر چیز ختم ہونے والی، فنا ہونے والی، مگر 2 چیزیں ہماری ہیں. دنیا کی کوئی چیز ہماری نہیں. جب ہماری نہیں ہے تو اس کی حفاظت کرنے کی ہمیں کیا ضرورت؟ کس چیز کی حفاظت کرنا چاہیے؟ جو چیز ہماری ہے اس کی حفاظت کرنا چاہیے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کوئی چیز دنیا میں تمہاری نہیں ہے، 2 چیزیں تمہاری ہیں، اس کی حفاظت کرو. ایک تمہارا ایمان، ایک تمہارے اعمال. جی کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں، ایک ایمان، ایک اعمال. جتنی چیزیں اپنی سمجھتا ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے، جو چیزیں تیری ہیں تیرے ساتھ چلی چلی آ رہی. سمجھے؟ مرا بھی تو مومن، خبر میں گیا بھی تو مومن، قبرستان میں دم پڑا ہے تو بھی مومن، قیامت میں بھی اٹھا ہے تو مومن، شفاعت پا رہا ہے تو مومن، جنت میں جا رہا ہے تو مومن. سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ ایمان ہمارے ساتھ 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 چل رہا ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ میں ہے. پھر اس کے بعد وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اوروں کو لے آئے. کیا مطلب؟ دیکھو بڑی پیاری بات یہاں صوفیہ فرماتے ہیں. سرداران قریش، قریش کے مکے کے لوگ، مکے کے لوگ، قریشی لوگ، سرداران قریش جنہیں کہا جاتا ہے، جب انہوں نے دین کے کام میں آگے بڑھ کر وہ لوگ نہیں آئے، حضور پر ایمان لائے بغیر حضور کو ستاتے رہے. وہ یاتی بھی آخرین کو وعدے کیا یہاں علماء نے کہ دیکھو انہیں ختم کر دیا گیا. حضور کو مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو جانے کا حکم دے دیا گیا، اور مدینے میں گئے تو کون؟ وہاں کے کمزور لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے ان کے ذریعے سے دین کو عام کر. دین کہاں آیا؟ پہلے
سرکار جہاں مدینہ ہے تو حضور کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں. تب قرآن کا نزول پہلے کہاں ہوا؟ مکے میں.